السلام علیکم سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف سے اللہ پاک 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اصل حال معلوم کریں۔ مسلم کے کوفہ پہنچنے کے پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفہ کے حاکم بشیر کی نرمی دیکھ کر اور کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کا خط لکھا۔ دوسری طرف ان حالات کو دیکھتے ہوئے یزید نے فوراً نعمان بن بشیر کو ہٹا کر اس کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا حاکم بنا دیا، اور کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑیں گے ان کو امان دی جائے گی۔ ہر محلے کے رئیس کو بلا کر اپنے اپنے علاقہ کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دی۔ ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ نے آپ کو جائے پناہ دی۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے ہانی کو مسلم بن عقیل کو پیش کرنے کا حکم دیا تو ہانی نے انکار کر دیا، جس پر انہیں قید میں ڈال کر مار پیٹ کی گئی۔ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی مسلم بن عقیل 18,000 ہم نواؤں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا گھیراؤ کیا۔ ابن زیاد کے پاس 50 آدمی موجود تھے۔ اس نے حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ لوگوں کو منتشر کر دیں، یہاں تک کہ جب آپ نے نماز مغرب شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 لوگ تھے، تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی آدمی نہ تھا۔ جس تمنا سے اس عزیز مہمان کو بلایا تھا، حاکم وقت کے ڈر اور جبر و ظلم کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہے اور اس کی رفاقت کے لیے ایک بھی موجود نہیں۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد آئی کہ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے خط لکھا آنے کی التجا کی اور اس قوم کے اخلاص اور محبت کی تعریف کی ہے۔ جب آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ تشریف لائیں گے تو یہاں انہیں کیا تکلیف پہنچے گی۔ وہ شدت غم سے رونے لگے اور اپنے خط پر شرمندہ تھے۔ اس وقت حضرت مسلم بچوں کو لے کر جس بھی گھر کے باہر جاتے کوئی جواب نہ دیتے۔ آپ کوفہ کے بازار تھے۔ آپ مسلم بن عقیل اور ان کے 2 معصوم بچے تھے۔ تنہائی اور بے کسی تھی، خیر خواہ کوئی نہ تھا۔ کوفہ کی زمین کا ذرہ ذرہ آپ کے خون کا پیاسا تھا۔ اچانک ایک دروازہ کھلا جو کہ بوڑھے آدمی نے کھولا اور اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل نے بتایا کہ بابا ہم مسافر ہیں، ہمارا وطن بہت دور ہے اور یہاں ہمارا کوئی واقف نہیں اور ہماری پناہ گاہ نہیں ہے۔ اگر آج کی رات تم میرے 2 معصوم بچوں کو اپنے ساتھ رکھو اور میں کہیں اور رات گزاروں گا، کل سورج نکلتے ہی ہم اپنے وطن واپس چلے جائیں گے۔ آج کی رات آپ ہمیں پناہ دے دو اور قیامت کے دن ہم آپ کو پناہ دے دیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی اس دردناک گفتگو سے اس بوڑھے کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور پناہ دے دی۔ مدینے کے یہ تینوں مسافر اندر داخل ہوئے تو اندر چراغ جل رہا تھا۔ بوڑھے نے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بچوں کا اور مہمانوں کا پہرا دیتے رہے۔ فجر کی نماز کے بعد مسلم بن عقیل نے سوچا کہ کسی طرح حضرت حسین علیہ السلام کو کوفہ والوں کی بے وفائی اور ابن زیاد کے ظلم کی اطلاع مل جائے، مگر کوئی حل نہ مل سکا۔ کوفہ میں منادی ہونے لگی کہ مسلم بن عقیل جس بھی گھر سے پکڑے گئے اس کے بال بچوں سمیت اس گھر والوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ آواز سنی تو تلوار نکالی اور بوڑھے بابا سے کہا، بابا میں اس کا بدلہ قیامت والے دن ادا کروں گا
اور دیکھو یہ میرے 2 معصوم بچے آپ کے پاس امانت ہیں، اگر وقت ملے تو ان کو مدینے کی راہ پر ڈال دینا، ٹھوکریں کھاتے ہوئے مدینہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر! ایسا جذبہ جہاد یہی تھا، جہاد جو قیامت تک کے مسلمان اہل بیت کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھلا سکیں گے۔ اتنا کہہ کر آپ نے اپنی تلوار نکالی اور کوفہ والوں سے کہا، کوفہ والو، مجھے تم لوگوں نے خط لکھے تو میں آیا تھا۔ آج یہ نہیں بھولو کہ تم لوگوں نے میرے ہاتھ بیعت کی تھی، اب تم لوگ میری جان کے دشمن بن گئے ہو۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت دروازہ کھول کر کسی کے انتظار میں کھڑی ہے۔ اس کا لڑکا شرابی اور آوارہ تھا اور ابھی واپس نہیں لوٹا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل اسے دیکھ کر اس کی طرف بڑھے، اس کو سلام کیا اور پانی مانگا۔ اس بڑھیا نے پانی کا برتن پیش کیا، آپ نے پانی پی کر برتن واپس کر دیا۔ وہ برتن رکھ کر واپس آئی تو دیکھا کہ آپ اس کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے وجہ دریافت کی، اس نے 3 بار وجہ پوچھی، آپ خاموش رہے۔ اس پر حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں ہے، سخت مصیبت میں ہوں، کیا آپ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے سکتی ہیں اور میرے ساتھ کچھ بھلائی کر سکتی ہو؟ اس کا اجر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیں گے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کس طرح کی بھلائی چاہتے ہیں؟ آپ نے اپنے بارے میں بتایا۔ اس نے آپ کو پناہ دے دی اور اس بات کو اپنے بیٹے سے بھی چھپا لیا۔ جب اس کے بیٹے نے بار بار اپنی ماں کو دوسرے احاطے میں جاتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھی تو بڑھیا نے چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر جب اس نے وعدہ لے لیا تو حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں بتا دیا۔ عشاء کی نماز میں ابن زیاد نے سب کوفہ والوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب لوگ سن لو، اگر کسی نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے یا اس کو پکڑوانے میں ہماری مدد کی تو اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا، اگر کسی نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی تو اس کو اس کے گھر سمیت جلا دوں گا۔ صبح ہونے سے پہلے اس نے ابن زیاد کو اطلاع دے دی۔ ابن زیاد نے اپنے گورنر کو سپاہیوں سمیت روانہ کیا کہ اس کو گرفتار کر کے میرے سامنے لایا جائے۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت مسلم بن عقیل ذکر و اذکار میں مصروف تھے کہ انہوں نے لوگوں کی اور گھوڑوں کے آنے کی آوازیں سن لیں تو آپ کو یقین ہو گیا کہ ابن زیاد کی فوج ان کی گرفتاری کے لیے آئی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بہادری کے ساتھ ان 70 فوجیوں سے لڑے۔ آپ کا حوصلہ اور جواں مردی دیکھ کر فوجی گھبرا گئے اور گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر پتھر برسانے لگے۔ آپ زخمی ہو گئے۔ یہاں بھی کوفے والوں نے چال چلی، کیونکہ گورنر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے آپ کو امان دینے کا وعدہ کر لیا اور آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اللہ اکبر! مگر جب حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو حضرت مسلم بن عقیل کو اندازہ ہو گیا کہ ایک بار پھر کوفیوں نے ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے۔ ابن اشعث نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا، بس امید ہی امید ہے، اور جو امان تم نے مجھے دی تھی اس کا کیا ہے؟ پھر آپ نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کے ساتھ ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگا۔ اس پر عمر بن عبداللہ اسلمی نے پوچھا کہ آپ کو جو کام مختص کیا گیا تھا آپ وہ کرتے تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا بلکہ نواسۂ رسول امام حسین اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں۔ پھر آپ نے ابن اشعث جس نے امان دی تھی اس سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر بعد تم اپنی امان دیے جانے کے خلاف عاجز ہو جاؤ گے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ کسی طرح امام حسین علیہ السلام کو میرے حالات اور کوفیوں کے بارے میں علم ہو جائے
کہ کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے، اس لیے میری آپ سے التجا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس لوٹ جائیں۔ چنانچہ ابن اشعث نے کہا، میں آپ کا پیغام ضرور پہنچاؤں گا، اور پھر اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک شاعر کے ذریعے ساری باتیں جو مسلم بن عقیل نے کہی تھیں وہ لکھ کر اس خط کے ساتھ اسے روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ گورنر ہاؤس کے پاس پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل کو جہاں سے داخل ہونا تھا وہاں ایک پانی کا گھڑا پڑا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مسلم بن عمر نے کہا، پانی صرف دیکھتے رہو، اللہ اکبر، مگر خدا کی قسم تمہیں اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں مسلم بن عمر بانی ہوں۔ آپ نے کہا، اللہ کرے تمہاری ماں تمہیں روئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی حالت دیکھ کر عمارہ بن عقبہ بھی تھا۔ اس نے اپنے غلام قیس کے ہاتھوں پانی منگوایا اور حضرت مسلم بن عقیل جیسے ہی پینے لگے تو وہ پانی خون آلودہ ہو گیا۔ دوسری بار منگوایا گیا تو وہ دوسری بار خون آلودہ ہو گیا۔ تیسری بار بھی ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، اب میرے مقدر میں دنیا کا پانی نہیں ہے۔ جب آپ کو اسی حالت میں ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو آپ نے دستور کے مطابق اس کو سلام نہ کیا۔ ایک سپاہی نے کہا، تم نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کہا کہ اگر امیر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کو میرا سلام کرنا واجب نہیں، اور اگر نہیں تو اس پر سلام۔ ابن زیاد نے کہا، میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ اس پر آپ نے فرمایا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں اپنی قوم کے کسی شخص کو وصیت کر سکوں۔ ابن زیاد نے اجازت دے دی۔ آپ نے درباریوں میں نظر دوڑائی تو آپ کو حضرت سعد بن ابی وقاص کا بدبخت بیٹا دکھائی دیا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تم بنو قریش سے ہو اور تمہارے ساتھ میری عزیزداری بھی ہے، تو میں تم سے کچھ علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابن وقاص نے ابن زیاد کی طرف دیکھا تو ابن زیاد نے کہا، جاؤ، جانے میں کیا حرج ہے۔ آپ نے ابن سعد سے فرمایا کہ میں نے کوفہ میں فلاں شخص سے 700 درہم قرض لے کر اپنی ضرورت کو پورا کیا تھا، تم میری تلوار اور زرہ کو فروخت کر کے اس قرض کو ادا کر دینا اور میرے قتل کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا۔ تیسری بات یہ ہے، حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس کسی کو بھیج دینا کہ وہ کوفہ نہ آئیں اور میرا حال انہیں آگاہ کر دینا۔ آپ نے یہ علیحدگی میں وصیت اس لیے کی کہ وہ پردہ رکھنا چاہتے تھے، اور مگر اس بدبخت نے ساری باتیں ابن زیاد کو بتا دی اور یہ پوچھا کہ کیا میں یہ وصیت پوری کروں؟ تو ابن زیاد نے کہا، تم آمین ہو، تم جو چاہو کرو، تم جو چاہو کرو۔ اور حسین کی نسبت میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ادھر نہیں آئیں گے تو ہم ان کا پیچھا نہیں کریں گے، اگر وہ ادھر آئیں گے تو ہم بھی انہیں نہیں چھوڑیں گے، باقی ان کی لاش کو میں تمہیں نہیں دوں گا۔ ابن زیاد نے آپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا، اے ابن عقیل، تمام لوگ متحد تھے، تم ان کی طرف آئے تاکہ تم تفرقہ پیدا کر دو ان میں۔ آپ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہمیں کوفہ والوں نے خطوط لکھ کر بلایا تھا۔ یہ سنتے ہی ابن زیاد نے امام حسین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس کی ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جا کر ان کو قتل کر کے ان کے سر اور جسم کو چھت پر سے پھینک دیا جائے، معاذ اللہ، ان کو قتل کر کے ان کے سر اور جسم کو چھت پر سے پھینک دیا جائے، معاذ اللہ۔
جب آپ کو اوپر لے جایا جا رہا تھا تو آپ صبر و شکر کے ساتھ استغفر اللہ اور درود شریف پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ کو محل کے چھت پر شہید کر کے سر انور اور جسم مبارک کو نیچے پھینک دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ یہ عید سے پہلے یوم عرفہ والے دن آپ کو شہید کیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو 9 ذی الحجہ سن 60 ہجری بمطابق 10 ستمبر 680 عیسوی کو شہید کیا گیا۔